رجل بامرأة الا ذو محرم، کہ ہاں اگر محرم ساتھ میں ہے تو گنجائش ہے، ورنہ کسی کو تنہا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے ہماری، یہ دین ہے ہمارا، یہ اسلام ہے ہمارا۔ اگر ان احادیث پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بے حیائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بے حیائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ آج کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، کال سینٹر میں، کمپنیوں میں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ یہ دوسرا سبب، پہلا میڈیا، دوسرا یہ اختلاط، چاہے وہ کالجز کا معاملہ ہو۔ اور یہاں پر میں کہہ دوں کہ میرے بھائی، اللہ کی قسم، میں نے بھی کل بھی کہا ایک پروگرام میں کہ کب تک ہم یہ غیر مذہبی اسکول اور کالجز میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھیج کر اصلی تعلیم دلائیں گے؟ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کالج بنا سکے، یونیورسٹی بنا سکے؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صرف ممبئی شہر میں ایسے ایسے صاحب حیثیت مالداروں کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلے کھڑے ہو کر کے، اکیلے اپنے پیسے کے ذریعے ایک بڑی یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، بڑا کالج بنا سکتے ہیں، مگر افسوس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ کب تک ہماری بچیاں یہاں وہاں جا کر پڑھیں گی؟ اگر آپ میں دم ہے، باوقار ہو اور اسلام کے نام پر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کھولو اپنے پیسے کے دہانے لگاؤ، بناؤ کالج یونیورسٹیاں۔ کب تک ہمارے بچے بچیاں غیر اسلامی تہذیب میں جا کر پڑھیں گے؟ میں نے کل بھی کہا یہ بات اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ایسے کالج بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا نہ ہو، جہاں ہمارے بچوں کے مذہب کا سودا نہ ہو، وہاں انہیں آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے۔ ایسے مدرسے کالج بناؤ جہاں ہمارے بچے پڑھیں، انہیں قرآن سننے کی آزادی ہو۔ ایسے کالج بنائیں جہاں ہمارے بچے ٹخنے سے اوپر پیر کپڑے رکھ کر کے پڑھ سکیں۔ ایسے کالج بناؤ جہاں ہماری بچیاں حجاب میں، پردے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر سکیں، اور کہیں کسی اور اسکول کالجز میں ہماری بیٹیوں پر پابندی نہ لگائی جائے کہ تم بے پردہ ہو کر کالج میں آیا کرو۔ ضرورت ہے اس بات کی، اور یاد رکھو حکومت آپ کو منع نہیں کرتی ہے۔ اسکول کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، آپ کی گورنمنٹ حکومت آپ کا ساتھ دے گی، مگر افسوس ہے کہ ہم یہ سب نہیں کرنا جانتے، بس تھوپ دیتے ہیں بڑے ذمہ داروں کو کہ جمعیت جماعت کچھ نہیں کرتی، جمعیت جماعت کچھ نہیں کرتی، وہ کالج بنائے۔ کیا کرے گی جمعیت جماعت ہماری؟ اس کا بنیادی کام ہے توحید کی دعوت کو عام کرنا، شرک کا خاتمہ کرنا۔ یہ ہماری جمعیت جماعت کا، اہل حدیث کے علماء کا یہی امتیاز ہے کہ وہ سماج و معاشرے سے جو سب سے بڑا جرم ہے سماج کا، توحید، شرک، اس کا خاتمہ کرنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا کام ہے۔ آپ یہ سوچو یہ لوگ کالج بنائے نہیں، آپ آگے بڑھو، علماء آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آگے بڑھو، جمعیت و جماعت آپ کا ساتھ دے گی۔ ہر کام وہاں سے کرنا چاہو گے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا میرے بھائی۔ کرنا چاہتے ہو آگے بڑھو۔ یہ بے حیائی کا فروغ یہاں سے ہوتا ہے، کالجز سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز جو بے حیائی کو فروغ دینے والی ہے وہ ہے تبرج، بے پردگی۔ بے پردگی ہے کہ بس ہم بچے اور بچیوں کو شروع سے ہی پردہ سکھاتے نہیں، بے پردہ ان کو بھیجتے رہتے ہیں، بے پردہ ان کو یہاں سے وہاں جہاں بھی جانا آنا ہو ہماری بچیاں عورتیں جاتی آتی رہتی ہیں، جبکہ قرآن مجید کا اعلان وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے عورتوں کی جماعت اپنے گھروں کو لازم پکڑو، پردے میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور نکلنا پڑے تو حجاب میں نکلو، پردے کے ساتھ نکلو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن افسوس بے پردگی آج جو ہے معاملے کو خراب کر رہی ہے۔ اس کے پہلے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پر بھی کہا تھا، ابھی موقع رہا تو پھر بات دہراتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو ابھی پہلے آیت پڑھی شروع میں، وہ سنیے۔ یہ جو بے پردگی ہے نا، بے لباسیت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ سنیے اس آیت کو، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا
بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے بیٹیوں سنو، ہوشیار رہنا شیطان سے۔ دیکھو تمہیں شیطان اپنے فتنوں میں نہ ڈال دے، اپنے فتنوں میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو فتنے میں مبتلا کیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا، اور کیا کیا؟ اللہ نے منع کیا تھا اس کا پھل نہیں کھانا، اس درخت کا، کھلوا دیا، اور جیسے ہی کھائے وہ پھل بے لباس ہو گئے، وہ بے پردہ ہو گئے، ماں باپ دونوں آدم و حوا، جسم پر جو کپڑے تھے اتر گئے۔ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، درخت کے پتے توڑ توڑ کر وہ اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ میرے بھائی، شیطان جانتے ہیں آپ کو، ہم کو، سب کو، بہو بیٹیوں کو بے لباس کرنا چاہتا ہے، ننگا کرنا چاہتا ہے، بے حیا بنانا چاہتا ہے، اور بے لباس کر کے وہ ایسا کرے گا۔ اور اس کے لیے اس نے سب سے پہلے جنت میں ہمارے ماں باپ کو بے لباس کیا، اس نے وہیں سے اس نے اپنا کام شروع کر دیا، ایک پھل کھلایا، اس کے ذریعے آدم و حوا بے لباس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جنت سے نکال دیا، کیوں؟ ینزع عنہما لباسہما، تاکہ ان دونوں کا لباس اتار لے۔ اللہ اکبر، جنت میں ظالم نے لباس اتروایا، اور وہی چاہتا ہے دنیا میں، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے نہیں۔ آج اس نے کپڑے اتروا دیے، بے لباس بنا دیے۔ آج تو لوگ بتاتے ہیں فیشن شو بھی چلتے ہیں بے لباسیت کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بے پردگی یہ بڑی عام ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے نا تو بے حیائی پھیلتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ عورت کا بے پردہ ہونا یہ بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے یہ سماج و معاشرے کے لیے۔ اسی لیے سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر بات عورت کی آ جائے، عورت بے پردہ ہو اور بے پردہ عورت کی بات آ جائے، تو سعید بن المسیب کہا کرتے تھے جو 80 سال کے بوڑھے ہیں لا تعملونی علی النساء، کہ جب بات عورت کی آ جائے جو بے پردہ ہو تو 80 سال کے بوڑھے پر بھی اعتبار، 80 سال کے بوڑھے سعید بن مسیب پر بھی اعتبار مت کرنا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ اور قرآن مجید جب بھی قرآن میں خطاب کرتا ہے تو پہلے مردوں سے خطاب کرتا ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ترتیب خطاب کی طرف کیسی ہے؟ پہلے خطاب مردوں سے ہوتا ہے، بعد میں عورتوں سے ہوتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں۔ لیکن جب بات بے حیائی کی آئی، بدکاری کی آئی، زناکاری کی آئی، تو قرآن نے اپنی ترتیب پلٹ دی۔ جبکہ قرآن کی ترتیب ایسی ہی ہے، پہلے مردوں سے خطاب ہوتا ہے پھر عورتوں سے ہوتا ہے۔ لیکن جب بات زناکاری کی آئی، قرآن نے ترتیب پلٹ دی، کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت کو، زنا کرنے والے مرد کو کوڑے لگائے جائے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کا فروغ کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی عورت سے ہوتا ہے جو بے پردہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ بے پردگی اور بے حیائی کے پھیلنے میں 3 بہت بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک ہے میڈیا، دوسرا ہے اختلاط، اور تیسرا ہے بے پردگی۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے بے پردگی پھیلتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس بے حیائی سے، بے پردگی سے آگے بڑھیں، بچ نکلیں، فحاشیت سے نکل کر باہر آئیں، تو اس کے لیے اہل علم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ان میں ایک دو بات میں آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے تفصیلی خطاب سنیں گے۔ پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بے حیائی سے، فحاشیت سے بچیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ عورتوں کے لیے ہفتہ والی کم از کم تعلیم کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں، بچے
بچیاں عورتیں ان کے لیے کوئی خاص نظم نہیں ہے تعلیم کا. ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہفتہ واری دروس ہونے چاہیے خاص طور پر عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, اور وہ ساری تعلیمات جو اسلام کی ہے ہم انہیں بتائیں. خود عورتوں نے, صحابیات نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی, مرد تو ہمیشہ آپ کے سامنے رہتے ہیں, آپ انہیں نصیحت کرتے رہتے ہیں, ہم عورتوں کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی آپ کوئی وقت متعین کر دیں, ہم بھی آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن متعین کر دیا تھا خواتین کے لیے. تو ضروری ہے کہ عورتوں کے لیے تعلیم کا نظم کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بے حیائی سے, پاکی سے بچنا ہے تو نمازی بننا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, نماز جیسی پڑھنی چاہیے شاید ویسی نہیں پڑھ رہے. نمازی پڑھنا پڑے گا. خود نمازی بنو, گھر والوں کو نمازی بناؤ, بچوں کو نمازی بناؤ, عورتوں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, سب کو نمازی بناؤ. آپ کا پورا گھرانہ نمازی ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. آج ہماری نمازیں درست نہیں, آج ہم نمازوں کا صحیح جیسے اہتمام کرنا چاہیے ویسا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے ہمارے گھروں سے آج بے حیائی رخصت نہیں ہو رہی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اگر بے حیائی سے بچنا ہے, سماج کو اس سے روکنا ہے, تو نماز کی پابندی ہم کو سب کو سختی سے کرنی پڑے گی انشاءاللہ. تو کچھ آگے کام بڑھ سکتا ہے, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم ہمارے گھروں میں اپنی بچیوں کے لیے ابتدا ہی سے پردے کا ماحول بنائیں. ہماری بچی, بیٹی 2 سال 3 سال 4 سال کی بھی ہو جائے تو اس پردے کا اہتمام کروائیں. کوئی اجنبی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہماری بچیاں آتی جاتی ہیں نا, تو ہم وہیں سے ان کو تنبیہ کیا کریں, دیکھو بیٹی, وہ ہمارے لیے اجنبی مرد لوگ ہیں, ہم وہ عورتیں ہیں جو پردہ کرنے والی ہیں, ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو پردہ کرنے والی قوم ہے. اے ہماری بیٹیوں, وہاں نہیں جانا چاہیے. تربیت کرو شروع سے ہی گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے چھوٹی بچیوں کو مت بھیجا کرو. اگر کبھی کچھ ایسی ضرورت پڑ جائے تو باپردہ بھیجو, حجاب کے ساتھ بھیجا کرو, شروع سے تربیت کرو. ایسا آپ ماحول بناؤ گے گھروں کا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت اچھا ماحول بنے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کتاب و سنت کے حوالے سے بے حیائی اور فحاشی کے پھیلنے اور اس کے اسباب پر جو باتیں کہی ہیں اور جو علاج تھوڑے بہت آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں جو باتیں صحیح ہیں ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو چیزیں بگاڑ اور فساد کا, بے حیائی کا ذریعہ بن رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.